بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ فصلت کی آیت نمبر 37 سے ہم شروع کریں گے۔ آیت نمبر 37 ان آیات میں سے ہے کہ جس کی جب تلاوت کی جائے یا سنی جائے تو سجدہ کرنا واجب ہے۔ اس سجدے کے بارے میں یہ بات انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگی کہ اس میں شرط نہیں ہوتی، قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہوتا اور طہارت بھی شرط نہیں ہوتی، صرف ایسی چیز کہ جس پر سجدہ جائز ہے، جیسے یہ مٹی سجدگاہ ہے، صرف سجدہ ایسی چیز پر ہونا ضروری ہے جس پر سجدہ جائز ہے عام حالات میں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور اس آیت کے بعد انشاءاللہ آپ سجدگاہ وغیرہ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو جو بیٹھ کے کرتے ہیں وہ بیٹھ کے کریں گے، اور جو یعنی نارمل سجدہ کرتے ہیں وہ اس طرح سے انشاءاللہ سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم سجدہ کرنے کے بعد اس سجدے میں کوئی سا بھی ذکر پڑھا جا سکتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھ دیں تو بھی کافی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ پس اگر یہ لوگ تکبر کریں، کس سے تکبر کریں؟ اللہ کو سجدہ کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے۔ اگر یہ غرور کریں، تکبر کریں تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پس اگر یہ لوگ تکبر کریں تو جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، یعنی اس کے فرشتے، اس کی برگزیدہ مخلوقات، وہ رات اور دن اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کو اگر یہ لوگ سجدہ نہ کریں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کے پاس تو ایسی مخلوقات ہیں، ایسے ملائک ہیں کہ جو اس کی عبادت کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، تسبیح کرتے ہوئے وہ تھکتے ہی نہیں۔ تم انسان تو پھر تھک جاتے ہو، تو خدا کو فرق نہیں پڑتا۔ تم جان لو اگر یہ لوگ تکبر کریں تو اللہ ان سے بے نیاز ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ زمین کو خشکی کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ یہاں جو لفظ آیا ہے خاشعہ، خشوع اور خضوع آپ نے سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں نماز خشوع اور خضوع والی ہونی چاہیے۔ خضوع کا تعلق ظاہری جھکنے سے ہے، ظاہری جھکنے کو خضوع کہتے ہیں، اور خشوع کا اصل جو معنی ہے اندر سے تسلیم ہو جانا، اندر سے جھک جانا۔ اگرچہ اگر اس اندر کے ساتھ باہر بھی جھک جائے تو باہر سے جھکنے کو بھی خشوع کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں الفاظ کا فرق یہ ہے، خضوع ظاہر سے تعلق رکھتا ہے اور خشوع باطن سے اور اندر سے تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ جھک رہے ہوں لیکن اندر سے مسلمان نہ ہوں، جیسے رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے افراد
موجود تھے۔ کب خشوع ہوتا ہے؟ کسی کے سامنے، جب انسان کسی کے سامنے خود کو بیچارہ اور بے بس محسوس کرتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، گویا کہ لاچار ہو گیا، بیچارہ ہو گیا۔ اسی معنی کی مناسبت سے خشک زمین کو جب اس پر پانی نہیں برسا ہوتا اور اس میں نباتات وغیرہ نہیں اگ رہی ہوتی، بنجر ہوتی ہے، یا جسے قرآن بعض اوقات مردہ کہتا ہے، اس کو خاشعہ کہا گیا۔ خاشعہ یعنی بیچاری زمین جس پر کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے جمود کی حالت میں۔ جمود کہتے ہیں جس میں کوئی حرکت نہ ہو، تو معنی وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ زمین کو بیچارگی کی، خشکی کی، جمود کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ اچانک حرکت میں آ جاتی ہے۔ اور وہ حرکت سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پودے اگنا شروع ہو گئے ہیں، گھاس اگنا شروع ہو گئی ہے، جاندار کیڑے مکوڑے وہاں پر پیدا ہو گئے، گویا کہ وہ جہاں پہلے کوئی حرکت دکھائی نہیں دے رہی تھی، اب وہاں پر حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کل بعض جو ڈاکومنٹریز وغیرہ بنائی جاتی ہیں، اس میں وہ جب بہت تیزی سے طولانی وقت کے پروسیس کو تیز چلا کر شارٹ وقت میں جب دکھاتے ہیں، جو انہوں نے ریکارڈ کیا ہوتا ہے، تو انسان دیکھ سکتا ہے کیسے پودا زمین کے اندر سے نکلتا ہے اور کیسے اس کے اندر سے پھر پھول وغیرہ اور پھل وغیرہ اس پر لگتے ہیں، یا بادلوں کی حرکت کو جیسے بہت تیزی سے دکھایا جاتا ہے، اسی طرح زمین کے سورج کے گرد گھومنے کو یا اپنے محور پر گھومنے کو۔ تو اسے قرآن فرما رہا ہے کہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہ والی نشانی جب اللہ بیان فرماتا ہے تو زیادہ تر قرآن نے اس سے قیامت کی طرف اشارہ کرنا چاہا کہ جس طرح زمین کو تم دیکھتے ہو ایک قسم کی مردہ ہوتی ہے، پھر ہم ایک پانی نامی چیز اس پر نازل کرتے ہیں تو بے شمار قسم کی حرکت کرنے والی چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، حیوانات بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور پودے وغیرہ سبزہ وغیرہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب تم سب بھی مر جاؤ گے، خداوند عالم کا امر جب ہوگا تو تم بھی سارے کے سارے دوبارہ حرکت میں آ جاؤ گے اور خدا کی بارگاہ میں محشور کیے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ زمین کو جمود کی حالت میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اس پر پانی برسائیں تو وہ یکایک جنبش میں، حرکت میں آ جاتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ تو جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح ان کو زندہ ہوتے دیکھ رہے ہو، ان قریب تم مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔